صلوا عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت خوش ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں بہت اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ کو جنت سے قریب کر دیں۔ جی ہاں بچوں، ہماری زندگی کا اصل مقصد تو جنت میں جانا ہے نا۔ ہمیں ہر برے عمل سے دور رہنا ہے اور ہمیں ہر نیک عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ دعا بھی کرنی ہے اور بہت زیادہ کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دیں، آمین۔ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تو عارضی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جنت میں ہم سب ہمیشہ رہیں گے، جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے بچوں؟ اس لیے آپ سب جو بھی حدیث یہاں پر یاد کریں، جو بھی حدیث آپ کو سکھائی جائے، آپ نے ساتھ ساتھ اسے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے اور بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے ہم نے سلام کی حدیث پڑھی، ہم نے نیکی کرنے کی حدیث پڑھی، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث نمبر 4، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے سب مل کر کیا پڑھیں گے ہم؟ درود شریف، ٹھیک ہے؟ چلیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو بچوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ حدیث نمبر 4، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، ترجمہ غصہ نہ کرو، لا تغضب، لا تغضب، ترجمہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ جی بچوں، آج کی ہم نے حدیث میں سیکھا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے۔ کون کون بچہ غصہ کرتا ہے؟ اب سب سن لیجئے، اب سے غصہ نہیں کرنا ہے۔ جب غصہ آئے تو غصے کے وقت کی دعا پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی غصہ آئے، آپ کو بہت شدید کسی پہ غصہ آئے، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہو، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ میں اس کو کچھ بولوں، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، آپ نے درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ غصے کی دعا پڑھ لینی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب کو آتی ہے نا؟ یہ غصے کے وقت کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھ لینی ہے فوراً، اور جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ استغفار پڑھنا شروع ہو جائیں، استغفر اللہ یا اعوذ باللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پانی پی لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ کسی سے زیادہ بات نہیں کریں، آپ چپ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب آپ کام کریں گے تو آپ اپنے غصے پر قابو کر سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے کل نیکی کی حدیث بتائی تھی نا، تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب غصہ کو ہم قابو کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصے پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو جھگڑالو ہو،
یعنی ہم جھگڑا کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے تاکہ ہم جھگڑا نہیں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایسے تو اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہو جائیں گے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ تو ہم سب نے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے۔ تو ہم نے آج سے پوری کوشش کرنی ہے کہ اب سے ہم نے غصہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے پر قابو رکھنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔